السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے بچوں، ہمارا مضمون ہے اردو جماعت چھٹی، موضوع ہے ہاتھی کا وزن، صفحہ 34۔ تخلیق کار ہے مطہرہ حنیف۔ اس عنوان کا تخلیق کار ہے مطہرہ حنیف۔ پہلے بچوں، ہاتھی کا وزن۔ پہلے بچوں، کیا آپ نے کبھی ہاتھی کو دیکھا ہے؟ پہلے بچوں، کیا ہاتھی کو گھر میں پالا جا سکتا ہے؟ پہلے بچوں، کیا ہاتھی کے کان بہت بڑے ہوتے ہیں؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کبھی ہاتھی کے کانوں کو؟ پہلے بچوں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان پالتو جانوروں کو بہت پیار دے دیں۔ پہلے بچوں، ہمارا عنوان جو ہے وہ ہے ہاتھی کا وزن۔ عنوان ان لفظوں سے شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ سخت بیمار ہوا، یہاں تک کہ جینے کی آس باقی نہ رہی۔ اس نے یہ منت مانی کہ اگر خدا نے اسے صحت عطا فرمائی تو وہ اس کے نام پر ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تول کر بھوکے ننگے فقیروں میں بانٹ دے گا۔ خدا نے اس پر رحم فرمایا اور وہ چند ہی دنوں میں اچھا ہو گیا، لیکن اب وہ حیران تھا کہ ہاتھی کو کیوں کر تولے۔ اس کا وزن معلوم کیے بغیر وہ منت پوری نہ کر سکتا تھا۔ دربار میں بہت سے عقل مند لوگ موجود تھے۔ انہوں نے بہت سوچا لیکن کوئی بات بن نہ پڑی۔ اس لیے پورے ملک میں اشتہار دیا گیا کہ جو شخص ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر دکھائے گا، ہم اسے انعام سے مالا مال کر دیں گے۔ پیارے بچوں، یہ جو ہمارا آج کا عنوان ہے، جس کا آج ہم نے پہلا پیرا پڑھا ہے، ہاتھی کا وزن، جس عنوان کا نام ہے، اس میں کچھ مشکل لفظ آئے ہیں، مشکل الفاظ آئے ہیں۔ ہم ان کا معنی جاننے کی کوشش کریں گے، معنی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے بچوں، اس میں آیا ہے سخت۔ سخت یعنی بہت، جینے، زندہ رہنا، زندہ رہنے دینا۔ آس ایک لفظ آیا ہے جس کا معنی ہے پیارے بچوں امید، آشنا، آسرا۔ ایک لفظ آیا ہے فقیروں، یہاں پہ اس کا ہم معنی بیان کریں گے، غریبوں، محتاجوں۔ اس کا معنی اور بھی نکل رہا ہے، جیسے درویشوں، خدا پرستوں، یہاں پہ اس کا معنی نکلے گا غریبوں، محتاجوں۔ ایک لفظ آیا ہے بانٹ۔ بانٹ یعنی تقسیم۔ رحم، رحم کا معنی ہے کرم، تولنا۔ ایک لفظ آیا ہے وزن کرنا۔ ایک لفظ آیا ہے اس میں انعام یعنی تحفہ، معاوضہ۔ پہلے بچوں، وزن کا معنی جو ہے، جیسے اس کا ہے ہاتھی کا وزن کا معنی ہے تول، جانچ، مقدار بیان کرنا یعنی پیمانہ۔ ہاتھی کا وزن۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دہوچ کتھ اخ کہ ایک بادشاہ سخت بیمار ہوا، اخ بادشاہ گو واریہ بیمار، یہاں تک کہ جینے کی آس باقی نہ رہی۔ یوتاہ تہ گو کہ زندہ روزنک سہ کانٛہہ سلسلہ باسیو نہ، کانٛہہ امید باسے نہ، کانٛہہ آسرا باسیو نہ۔ اس نے یہ منت مانی
کہ اگر خدا نے اسے صحت عطا فرمائی ام بادشاہن من منت ام من نظر کرم منت یعنی نظر کرم نظر تھم کہ اگر خدا صٲبن امس صحت بخشو تو وہ اس کے نام پر ہاتھی کے وزن کے برابر روپیہ تول کر بھوکے ننگے فقیروں میں بانٹ دے گا. تیل کر یہ بادشاہ کر تیل خش سندس وزنس برابر روپیہ تولت غریبن تو محتاجن مز تقسیم. خدا نے اس پر رحم فرمایا، خدا ان کو امس پہ رحم، یہ گو صحت یاب. وہ چند ہی دنوں میں اچھا ہو گیا، یہ گو کہ دہنی مز اصل صحت یاب گو یہ کہ دہنی مز. لیکن اب وہ حیران تھا، مگر وہ اس پریشان کہ ہاتھی کو کیوں کر تولے اس کت کان تولون ہوس. اس کا وزن معلوم کیے بغیر وہ منت پوری نہ کر سکتا تھا. خس سن وزن معلوم کرنے وغیر کت کان ہیک سہ پنی نظر پور کرت. دربار میں بہت سے عقل مند لوگ موجود تھے. بادشاہ سندس دربارس مز واریاہ عقل مند لوگ موجود. انہوں نے بہت سوچا، تمو سوچک واریاہ، لیکن کوئی بات نہ بن پڑی. کہاں مشورہ آن برکن کہاں کتھی گئی نہ مکمل. اس لیے پورے ملک میں اشتہار دیا گیا. ام موجوب آئے پورے ملکس مز خبر دن، اطلاع دن کہ جو شخص ہاتھی کے برابر روپیہ تول کر دکھائے گا کہ یس شخصا ہس سندس وزنس برابر اس روپیہ دی تولت، ہم اسے انعام سے مالا مال کر دیں گے. اس کرون سہ انعام ست تحفہ ست کرون اس مالا مال، یعنی معاوضہ ست کرون اس مالا مال. پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا عنوان. دیجیے گا مجھے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.